بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 112 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَإِنَّمَا قَالَ عَلَى الْإِسْمِ سے لے کر جملۃ متقدمۃ تک پڑھیں گے۔ وَإِنَّمَا قَالَ عَلَى الْإِسْمِ سوائے اس کے نہیں کہ علی الاسم کہا ہے، لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى فعل کیونکہ اگر یہ داخل ہو فعل پر، جیسے کہیں مَا سِرْتُ إِلَّا سَيْرًا وَإِنَّمَا سِرْتُ سَيْرًا لا يكون منه، تو یہ اس ضابطے سے نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا وصف الاسم بألا يكون المفعول المطلق خبرا عنه، اور سوائے اس کے نہیں کہ متصف کیا ہے اسم کو اس بات کے ساتھ کہ مفعول مطلق اس سے خبر نہ بن رہا ہو۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْهُ کیونکہ اگر مفعول مطلق جو ہیں اس اسم سے خبر بن رہا ہو، جیسے کہ ما سیر الا سیر شدید، لکان مرفوعا علی الخبریت، تو یہ بنا بر خبر کے مرفوع ہوگا۔ او وقع المفعول المطلق مکررا، یا مفعول مطلق مکرر واقع ہو، ای فی موضع الخبر، یعنی خبر کے مقام میں، ان اسم اس اسم سے لا یصلح وقوعہ، مفعول مطلق کا وقوع صلاحیت نہ رکھتا ہو، خبرا عنہ خبر کے طور پر اس سے، فلا یرد علیہ پس اعتراض وارد نہیں ہوگا اس پر، اس مثال کے ساتھ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، وانما جمع بین الضابطتین سوائے اس کے نہیں کہ جمع کیا ہے مصنف نے دو ضابطوں کو، لاشتراکہما فی الوقوع بعد اسم لا یکون خبرا عنہ، بوجہ ان دونوں کے اشتراک کے واقع ہونے میں اس اسم کے بعد کہ جس اسم سے مفعول مطلق جو ہیں خبر نہ بن سکتا ہو، جیسے کہیں ما انت الا سیرن، اصل میں ہے تسیر سیرن، وما انت الا سیر البرید، یہ اصل میں ہے تسیر سیر البرید۔ ہذان مثالان، یہ دو مثال جو ہیں، لما وقع مثبتا بعد نفی، کہ جو مفعول مطلق مثبت واقع ہو نفی کے بعد، وانما اورد مثالین سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، تنبیہاً تنبیہ کرتے ہوئے، اعلیٰ اس بات پر ان الاسم الواقع موقع الخبر، کہ وہ اسم جو واقع ہو خبر کے مقام میں، ینقسم الی النکرۃ والمعرفۃ، یہ تقسیم ہوتا ہے نکرہ اور معرفہ کی طرف، او الی ما هو فعل للمبتدأ، یا اس طرف کہ یہ وہ مبتدا کے لیے فعل ہیں، وَإِلَى مَا يُشَبَّهُ بِهِ فِعْلُهُ، یا اس طرف کہ اس کے ساتھ مبتدا کے فعل کو تشبیہ دی جاتی ہیں، او الی مفرد و مضاف، یا مفرد اور مضاف کی طرف۔ وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا أَيْ تَسِيرُ سَيْرًا مثال لما وقع بعد النفی، یہ مثال ہے اس مفعول مطلق کا کہ جو معنی نفی کے بعد واقع ہو۔ وَزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا أَيْ يَسِيرُ سَيْرًا سَيْرًا مثال لما وقع مقررا، یہ مثال ہے اس مفعول مطلق کا کہ جو مقرر واقع ہو۔ ومنها أي من المواضع التي يجب حذف الفعل الناسب للمفعول المطلق فيها، ان مقامات میں کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناسب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، ایک مقام یہ ہے ما وقع، ای موضع مفعول مطلق، وقع کہ مفعول مطلق واقع ہو، تفصیلاً لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ، جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کے لیے تفصیل واقع ہو، تفصیلاً کہ تفصیل واقع ہو، لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ، جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کے لیے۔ وَإِنَّمَا قَالَ عَلَى الْإِسْمِ، ہم نے ماقبل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ سبق میں، کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو کبھی کبھار وجوباً حذف کیا جاتا ہے، اور وہ قیاسی مقامات ہیں۔ ان میں سے پہلا مقام ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ مفعول مطلق جو مثبت ہو اور نفی یا معنی نفی کے بعد واقع ہو، اور نفی یا معنی نفی ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفعول مطلق اس کی خبر نہ بن سکتا ہو۔ تو اب علامہ جامی
علل اسم یعنی جو مفعول مطلق کے جو پہلا مقام ہے کہ جہاں پر فعل ناصب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے قیاسی مقام، تو اس میں جو علل اسم کا لفظ آیا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ عَلَى الْإِسْمِ، اس عبارت میں علامہ جامی جو ہیں علل اسم کی قید کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قید اس لیے لگائی کہ اگر نفی یا معنی نفی اسم پر داخل نہ ہو بلکہ فعل پر داخل ہو تو اس وقت مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ ہے ما سرت الا سیرا وانما سرت سیرا، لانه لو دخل على فعل، کیونکہ یہ اگر داخل ہو فعل پر، جیسے کہ ما سرت الا سیرا، تو یہاں پر ما داخل ہیں سرت فعل پر، اور انما معنی نفی جو ہے وہ داخل ہیں سرت فعل پر، لا یکون منہ، تو یہ اس باب میں سے نہیں ہوگا۔ وانما وصف الاسم بألا يكون المفعول المطلق خبرا عنہ، اس عبارت میں اسم کو لا یکون خبرا عنہ کی صفت کے ساتھ موصوف کرنے کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ اسم کو لا یکون کے ساتھ اس لیے موصوف کیا کہ اگر مفعول مطلق اس اسم سے خبر بن سکتا ہو تو پھر وہ خبریت کی بنا پر مرفوع ہوگا، مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب نہیں ہوگا۔ جیسے ما سیری الا سیر شدید، تو سیر شدید جو ہیں یہ خبر بن رہا ہے۔ وَإِنَّمَا وَصَفَ الْإِسْمَ، سوائے اس کے نہیں کہ موصوف کیا ہے اسم کو اس بات کے ساتھ بِأَلَّا يَكُونَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ خَبَرًا عَنْهُ کہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر نہ بن رہا ہو، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْهُ، کیونکہ اگر وہ خبر بن رہا ہو جیسا کہ ہے ما سیر الا سیر شدید لَكَانَ مَرْفُوعًا عَلَى الْخَبَرِيَّةِ، تو یہ بنا بر خبریت کے بنا بر خبر کے مرفوع ہوگا۔ او وقع المفعول المطلق مکررًا، یہاں سے قیاسی مقامات میں سے دوسرا مقام کو ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق مکرر واقع ہو خبر کے مقام میں، ای فی موضع الخبر عن اسم لا يصلح وقوعه خبرا عنہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، اس میں جو دکن دکا ہے یہ مفعول مطلق ہیں جو کہ مکرر ہیں، حالانکہ اس کا عامل ناصب مذکور ہے محذوف نہیں، تو دوسرا ضابطہ جو ہے یہ ضابطہ کلیہ نہ ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول مطلق کے مکرر ہونے کی صورت میں اس کا عامل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کرنا مشروط ہے، اسی شرط کے ساتھ جو پہلے ضابطے میں گزر چکی ہے، یعنی فی موضع الخبر عن اسم لا يصلح وقوعه خبرا عنہ، یعنی مفعول مطلق خبر کی جگہ پر تو ہو اور ایسے اسم کے بعد واقع ہو جو خبر کا تقاضا کرتا ہے لیکن وہ اس سے خبر نہ بن سکے۔ اور اذا دکت الارض دکن دکا میں مفعول مطلق دکن دکا موضع خبر میں نہیں ہے ماقبل والے اسم سے، اس لیے کہ ماقبل والا اسم جو ہے الارض نائب فاعل ہے، مبتدا نہیں ہے جو خبر کا تقاضا کرے۔ فی موضع الخبر، خبر کے مقام میں، عن اسم، اس اسم سے لا یصلح وقوعہ، مفعول مطلق کا وقوع صلاحیت نہ رکھے خبر عنہ، اس اسم سے خبر بننا خبر کے طور پر، فلا یرد علیہ، پس اعتراض وارد نہیں ہوگا اس ضابطے پر اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وانما جمع بین الضابطتین۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلا ضابطہ اور دوسرا ضابطہ یہ دو مستقل ضابطے ہیں، یعنی الگ الگ ضابطے ہیں دونوں، تو مصنف نے ان دونوں کو جمع کیوں کر دیا، یا دوسرے ضوابط کی طرح دوسرے ضابطے کو بھی منہا کہہ کر علیحدہ ذکر کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کو اس لیے جمع کیا کہ یہ دونوں ایک شرط میں شریک ہیں، اور وہ ہیں فی موضع الخبر لا یکون خبرا عنہ، یعنی دونوں ایسے اسم کے بعد واقع ہو کہ وہ اسم خبر کا تقاضا کرتا ہو لیکن وہ دونوں مفعول مطلق اسم سے خبر نہ بن سکے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے دونوں مقامات کو اختصار کے لیے اکٹھا ذکر کر دیا، سوائے اس کے نہیں
کہ مصنف نے جمع کیے دونوں ضابطوں کو لاشتراکہما فی الوقوع، واقع ہونے میں ان دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے، بعد اسم، اس اسم کے بعد، لا یکون خبرا عنہ، کہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر نہ بن رہا ہو۔ جیسے کہ ما انت الا سیرن، اصل میں تھا تسیر سیرن، تو وجوباً جو ہے تسیر فعل کو حذف کر دیا گیا۔ وما انت الا سیر البرید، یہ اصل میں تھا تسیر سیر البرید، تو یہاں پر بھی وجوبی طور پر تسیر فعل کو حذف کر دیا گیا۔ ہذان مثالان، یہ دو مثال جو ہیں، لما وقع مثبتا بعد نفی، یہ دو مثالیں اس مفعول مطلق کی ہیں کہ جو مثبت واقع ہو نفی کے بعد۔ وانما اورد مثالین تنبیہا علی ان الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم الى النکرۃ والمعرفۃ، یہاں سے ایک سوال کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے 3 جواب ذکر کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ مثال سے مقصود ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہیں اور وہ ایک مثال سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں، مصنف نے 2 مثالیں کیوں ذکر کی ہیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ 2 مثالیں ذکر کرنے کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، مصنف نے 2 مثالیں ذکر کر کے اس بات پر تنبیہ کی ہیں کہ وہ اسم جو خبر کی جگہ میں واقع ہو کبھی نکرہ ہوتا ہے اور کبھی معرفہ ہوتا ہے۔ پہلی مثال نکرہ کی ہے اور دوسری مثال جو ہے وہ معرفہ کی ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یا اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ وہ اسم جو خبر کی جگہ میں واقع ہو کبھی مبتدا کا فعل ہوتا ہے اور کبھی اس کے ساتھ مبتدا کے فعل کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ پہلی مثال اس کی ہے کہ جو مبتدا کا فعل ہو، مبتدا سے مراد انت ہے، اور دوسری مثال اس کی ہے جس میں مبتدا کے فعل کو مفعول مطلق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یا اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ وہ اسم جو خبر کی جگہ میں واقع ہو کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی مضاف ہوتا ہے۔ پہلی مثال مفرد کی ہے اور دوسری جو ہے وہ مضاف کی ہے۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ مِثَالَيْنِ تَنبِيهًا، سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے 2 مثالیں ذکر کی ہے تنبیہ کرتے ہوئے، عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْمَ الْوَاقِعَ مَوْقِعَ الْخَبَرِ، کہ اس بات پر کہ وہ اسم جو کہ واقع ہو خبر کے مقام میں، ينقسم إلى النکرۃ والمعرفۃ، کہ یہ تقسیم ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ کی طرف، او إلى ما هو فعل للمبتدأ، یا یہ تقسیم ہوتا ہے اس کی طرف کہ جو فعل ہے مبتدا کے لیے، وإلى ما يشبه به فعله، یا یہ تقسیم ہوتا ہے اس طرف کہ اس کے ساتھ مبتدا کے فعل کو تشبیہ دی جاتی ہے، او إلى مفرد و مضاف، یا یہ تقسیم ہوتا ہے مفرد اور مضاف کی طرف، کہ پہلی مثال جو ہے وہ مفرد کی ہے صرف سیرن، اور سیر البرید یہ مثال مضاف کی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا أي تَسِيرُ سَيْرًا، تو یہاں پر تسیر فعل وجوباً محذوف ہے۔ مثال لما وقع بعد معنی النفی، یہ مثال ہے اس مفعول مطلق کا کہ جو معنی نفی کے بعد واقع ہو، معنی نفی سے مراد انما ہے۔ وَزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا أي يَسِيرُ سَيْرًا سَيْرًا، تو یہاں پر بھی فعل کو وجوباً حذف کیا گیا ہے۔ یہ مثال ہے لما وقع مقرراً، اس مفعول مطلق کا کہ جو مقرر واقع ہو۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ تَفْصِيلًا لِأَثَرِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ، صاحب کافیہ نے اس عبارت میں تیسرا مقام ذکر فرمایا ہے کہ جہاں مفعول مطلق کے عامل ناصب کو قیاسی طور پر حذف کرنا واجب ہے، کہ وہ مفعول مطلق ہے جو جملہ سابقہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہو تو اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ وَمِنْهَا أَيْ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي، علامہ جامی نے اس عبارت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ منہا میں ہا ضمیر کا مرجع وہ مواضع ہیں، یجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق، اس عبارت میں مواضع کی تعین کا بیان ہے کہ مواضع سے مراد وہ موضع ہیں کہ جن میں مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ ما وقع ای موضع مفعول مطلق، کہ مفعول مطلق کا مقام، وقع کہ مفعول مطلق واقع ہو، تفصیلا لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ، جو ماقبل میں جملہ متقدمہ ہے اس کا جو مضمون ہے، یعنی اس سے جو سمجھ آ رہا ہے اس کے اثر کے لیے تفصیل واقع ہو رہا ہو۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِنَّمَا قَالَ عَلَى الْإِسْمِ سے لے کر
جملۃ متقدمۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔